اسرائیلی وزیر اعظم کے گھر پر ایک بار پھر حملہ کیا گیا۔ بنیامین نیتن کی رہائش گاہ کیسریا پر 2 فلیش بم پھینکے گئے۔ ناظرین، اسرائیل کی تمام کوششیں حرب ہتھ کنڈے اور مظالم مزاحمتی تنظیموں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ 1 سال بعد بھی نہ تو غزہ سے حماس کا خاتمہ کیا جا سکا اور نہ ہی خود کو سپر پاور سمجھنے والے اسرائیل کی فوج حزب اللہ کو کچلنے میں کامیاب ہوئی۔ البتہ غزہ اور حماس دونوں جگہ زمینی محاذ پر صہیونی فوج کو سرفروشوں نے تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے۔ لبنان میں یہ عالم ہے کہ اسرائیلی فوج اپنے ہیڈ کوارٹرز تک سے نکلنے سے معذور ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق لبنان میں صہیونی فوج نے آخری زمینی کارروائی تقریباً 2.5 ہفتے پہلے کی تھی۔ اس کے بعد سے اسرائیلی فوج ہیڈ کوارٹرز سے باہر تک نکلنے سے گریز کر رہی ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ اور حماس کے مٹھی بھر جانباز اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے نہ صرف اسرائیل کو ٹکر دے رہے ہیں بلکہ لوہے کے چنے ثابت ہوئے ہیں۔ تازہ کارروائی میں حزب اللہ نے ایک بار پھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر پر حملہ کر دیا ہے۔ پچھلی مرتبہ جب راکٹ نیتن یاہو کے گھر فائر کیے گئے تھے تو وہ کھڑکی سے ٹکرائے تھے، لیکن گھر کے اندر کسی قسم کی تباہی نہیں مچی تھی۔ لیکن اب کی بار 2 فلیش بم نیتن یاہو کے گھر کے صحن میں جا گرے۔ گھر کے اندر بڑے پیمانے پر نہ صرف تباہی مچی ہے بلکہ سیکیورٹی اہلکاروں کے مارے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ حملے کے وقت اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہاں تھے؟ کیا وہ اپنی رہائش گاہ پر تھے؟ کیا وہ محفوظ رہے؟ کیا بم حملے میں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں؟ اس سے متعلق صہیونی میڈیا یا حکام کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے۔ ویسے تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ٹویٹر پر کافی ایکٹیو ہیں، لیکن حملے کے بعد سے انہوں نے اپنی خیریت سے متعلق ٹویٹ بھی نہیں کیا۔ یہ کام بھی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز اور اسرائیلی صدر آئزک ہرزویگ کو کرنا پڑا۔ صہیونی میڈیا نے بھی چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے اور ان کی خاموشی مزید سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ حزب اللہ نے نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے علاوہ اسرائیل کے فوجی اڈوں، صہیونی مرکبہ ٹینکوں اور کئی دوسرے مقامات کو نشانہ بنایا۔ عرب میڈیا کے مطابق آج صبح حزب اللہ کی جانب سے 100 سے زائد راکٹ اور میزائل صہیونی ریاست پر داغے، جس میں بیلسٹک میزائل بھی شامل تھے۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پاکستان کی جانب سے سرجیکل سٹرائیک کے اعلان کے بعد افغانستان اور پاکستان کے تعلقات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گئے ہیں۔ افغان حکام حالات کی سنگینی کا ادراک کرنے کی بجائے پاکستان پر الزام تراشی میں مصروف ہیں۔ افغان سرزمین پر محفوظ ٹھکانے بنانے والے فطرت الخوارج نے ایک بار پھر افغانستان سے آ کر پاک سرزمین کو خون میں نہلا دیا۔ بلوچستان کے علاقے کلات میں حملہ کر کے 7 FCA اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا۔ اب پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے۔ کالعدم TTP کے دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور معاونت کرنے والوں کو ان کی زبان اور انداز میں جواب دیا جانا چاہیے۔ دوستو، سب سے پہلے ذکر کریں گے حزب اللہ کا، جو اپنے سینکڑوں جنگجوؤں قائد حسن نصر اللہ، ہاشم صفی الدین، اہم ترین کمانڈرز فواد شکر وغیرہ کی شہادت کے باوجود نہ صرف ڈٹ کر اسرائیل اور اس کے پشت پناہی کرنے والے امریکہ کا مقابلہ کر رہی ہے، حزب اللہ نے ایک بار پھر حماس سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ثابت قدم فلسطینیوں کی حمایت میں قابض اسرائیلی فوج کے اڈوں اور اسلحہ خانوں پر حملہ کیے ہیں۔ پہلا حملہ گزشتہ رات شامہ کے علاقے میں کیا گیا، جہاں مجاہدین نے صہیونی فوج کے مرکبہ ٹینک کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا۔ میزائل حملے میں ٹینک دھماکے سے پٹنے کے بعد جل گیا اور ٹینک میں موجود تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے ابھی تک تصدیق نہیں کی کہ ٹینک میں 5، 6 یا کتنے فوجی سوار تھے، لیکن گمان کیا جا رہا ہے کہ 7 یا 8 صہیونی فوجی یقینی طور پر مارے گئے ہیں۔ ٹینک حملے کے بعد تو جیسے حزب اللہ کے مجاہدین کے حوصلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور پھر انہوں نے قابض صہیونی فوج کے مراکز پر میزائلوں اور راکٹوں کی بارش کر دی۔ حزب اللہ نے صہیونی فوج کی نیمیم چاونی، کریات شمونہ بستی، ساسا بستی اور مرکبہ قصبے کے مضافات میں اسرائیلی فوج پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ مارون الراس اور المنارہ کے علاقے میں بھی صہیونی فوجیوں پر حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں حزب اللہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کم از کم 10 اسرائیلی فوجی مارے گئے اور 30 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا نے ان حملوں کا نہ صرف مکمل بلیک آؤٹ کیا بلکہ کسی بھی قسم کی تفصیلات جاری نہیں کی۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے اندر مختلف علاقوں میں ڈرونز حملے بھی کیے۔ ان حملوں کی خاص بات یہ تھی کہ نچلی پرواز کرنے والے یہ ڈرون اسرائیلی فوج، اس کے ریڈار اور ایئر ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دے کر ہدف تک پہنچ گئے۔ سابق اسرائیلی فوجیوں اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے بھیجے جانے والے یہ ڈرونز صرف ٹیسٹ کیس ہے۔ کسی دن ان ڈرونز کی مدد سے اتنی بڑی کارروائی کی جائے گی
کہ لوگ آپریشن طوفان الاقصی کو بھول جائیں گے۔ دوستوں، لبنانی تنظیم نے اسرائیل کے وسط میں واقع کیساریہ کے علاقے میں قائم وزیر اعظم نتن یاہو کی رہائش گاہ پر بھی کامیاب حملہ کیا۔ اسرائیلی یلغار کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب حزب اللہ نے نتن یاہو کے گھر کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے تصدیق کی ہے کہ وزیر اعظم نتن یاہو کے گھر کے صحن میں 2 حلقے گرے۔ اب یہ بم ہلکے تھے یا بھاری، ان تمام باتوں سے قطع نظر بموں کا نتن یاہو کے گھر تک پہنچ جانا ہی ایک سنگین واقعہ ہے۔ IDF یعنی اسرائیلی فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ حملے کے وقت نتن یاہو اور ان کے خاندان کے افراد گھر میں موجود نہیں تھے۔ اسرائیلی پولیس چیف کا کہنا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق رات تقریباً 7:30 بجے حزب اللہ کے فائر کیے گئے 2 فلیش بم نتن یاہو کے گھر کے برآمدے میں جا گرے۔ پولیس چیف نے کہا، ہم سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کر تحقیقات کر رہے ہیں کہ گھر تک بم کیسے پہنچے۔ تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود ابھی تک اسرائیلی ماہرین پریشان ہیں کہ آخر یہ بم نتن یاہو کے گھر تک کیسے پہنچے۔ کیا حزب اللہ نے بم پھینکنے کے لیے ڈرونز کا استعمال کیا؟ کیا واقعی ڈرونز نتن یاہو کے گھر بم رکھ کر چلے گئے، یا پھر اسرائیل کے اندر سے حزب اللہ کو انسانی مدد ملی؟ لیکن یہ ممکن نہیں لگتا، کیونکہ نتن یاہو کے گھر کے اطراف کا علاقہ عام لوگوں کے لیے نو گو ایریا ہے۔ کئی کلومیٹر دور سے ہی گھر کو چاروں طرف سے فورسز نے گھیرے میں لے رکھا ہے، تو اتنے سخت سیکورٹی انتظامات کی موجودگی میں کسی شخص کا وہاں جانا اور بم رکھنا دیوانے کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ سیونی ماہرین کا خیال ہے کہ ایران کی مدد سے حزب اللہ نے ایسے میزائل بنا لیے ہیں جس کے ذریعے بم رکھ کر فائر کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی قیادت حزب اللہ کے اس حملے کے بعد بوکھلا چکی ہے۔ صدر آئزک ہرزویگ نے ایکس پر پیغام میں لکھا کہ حزب اللہ نے یہ حملہ کر کے ریڈ لائن عبور کی ہے۔ قومی سلامتی کے انتہا پسند وزیر بن گویر کا کہنا تھا، نتن یاہو کے خلاف اشتعال انگیزی تمام حدوں کو پار کر رہی ہے۔ وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے اپنی اور فوج کی ناکامی کا ملبہ ایران کے سر تھوپنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اسرائیل کے وزیر اعظم جنہیں ایران اور اس کے ایجنٹ قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اندر سے بھی ایسی دھمکیوں کا شکار ہیں۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی کا۔ گزشتہ روز پاکستان کی جانب سے سرجیکل سٹرائیک کے اعلان کے جواب میں ایک بار پھر بلوچستان کے علاقے قلات میں سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں 7 اہلکار شہید ہو گئے جبکہ 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ رات گئے قلات میں قائم FC-61 ونگ کے کیمپ پر امن دشمنوں نے حملہ کیا۔ علاقہ کافی دیر تک گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونجتا رہا۔ زخمی ہونے والے کئی اہلکاروں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے CMH کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ بلوچ علیحدگی پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی BLA حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران بلوچستان میں سیکورٹی فورسز پر یہ تیسرا بڑا حملہ ہے، جس میں اب تک اہلکاروں سمیت 35 افراد مارے گئے ہیں۔ ویسے تو کل عدم BLA نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن اس کے پیچھے فتنہ خوارج کا ہاتھ ہے۔ BLA اور اس قسم کی تمام تنظیموں کو کل عدم TTP کے دہشت گردوں کی معاونت حاصل ہے۔ افغانستان میں بیٹھ کر یہ امن دشمن پاکستان کا امن غارت کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں، جس کے لیے انہیں بھارت کی مکمل اشیرباد اور سپورٹ حاصل ہے۔ ظاہر ہے صوبے میں بے امنی پھیلانے والے نہ صرف پاکستان بلکہ بلوچستان کے عوام کی ترقی کے بھی دشمن ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار اس حملے کو سپہ سالار کے بیان سے جوڑ رہے ہیں اور قلات واقعے کو اس کا جواب یا رد عمل سمجھا جا رہا ہے، لیکن اگر فتنہ الخوارج اور اس کا سربراہ نور ولی مسعود یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کر کے یا پراکسیز کے ذریعے فورسز پر حملہ کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کر لے گا تو یہ محض اس کی خام خیالی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے صاف اور دو ٹوک لفظوں میں طالبان قیادت کو بتانے اور واضح کرنے کے باوجود اگر افغان سرزمین پر TTP کے محفوظ کمین گاہیں قائم رہیں تو پھر پاکستان کو مجبوراً خود کوئی ایکشن لینا پڑے گا۔ افغان قیادت کو یہ سوچنا اور سمجھنا ہوگا کہ جو ملک ہماری خاطر نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کے تمام ملکوں سے ٹکر لے سکتا ہے اور ہماری مدد اور حمایت جاری رکھ سکتا ہے تو وہ اپنی سالمیت اور خود مختاری کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ اگر افغان قیادت اس ذم میں ہے اور سمجھتی ہے کہ اس کی جانب سے ہیلے بہانوں کے باوجود پاکستان کا رویہ ایسے ہی نرم رہے گا تو یہ محض اس کی خام خیالی ہے اور جتنی جلد دور ہو جائے اتنا بہتر ہے، ورنہ جب پاکستان کی جانب سے جواب دیا جائے گا تو پھر وہ کوئی شکوہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔